ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شخص اپنی بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہے یا زبردستی اس سے بخشوا لیا ہے، میری بہن نے بخش دیا ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ روزہ بھی رکھا ہے، ڈرامہ بھی چل رہا ہے، ٹک ٹاک بھی بن رہی ہے، تو آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ ایمان والوں پر فرض ہے، بے ایمانوں پر روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ کم ناپ تول کر رہے ہیں تو آپ بے ایمان ہیں۔ روزے کی حالت میں کون سے کام حلال اور کون سے کام حرام؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کا سہارا لینا چاہیے۔ ڈکشنری کے ذریعے سے آپ عربی کی روٹس تک تو پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی جو مقصد اور مقصود ہے، شریعت کا مطلوب ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر چاہیے۔ نبیوں کے ریلیٹڈ جتنی بھی موویز ہیں ان کو بنانا، ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نماز کے بغیر بھی کیا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے، یہ امپاسبل تھا۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج کے اس ببرکت رمضان المبارک کے مہینے میں ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں بہترین پوڈ کاسٹ، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے بہترین مسائل کہ آپ نے روزہ کس طرح رکھنا ہے، روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور رمضان المبارک میں آپ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے۔ کیا روزہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے، یا پھر جنسی طور پر اپنی جو کہ روح کو سکون دینے کا بھی نام ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم مختلف مسائل کے اوپر بات کریں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور میرے ساتھ موجود ہوں گے علامہ عبد القیوم ظہیر صاحب، جو کہ روزوں کے مسائل کے متعلق اور رمضان مبارک کی برکتوں کے متعلق اور رمضان مبارک کی فضیلت کے متعلق ہمیں آگاہ کریں گے، اور ہمیں ان تمام مسائل کا حل بتائیں گے جن سے ہم ہیں دو چار۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم دعوت دینے جا رہے ہیں علامہ عبد القیوم ظہیر صاحب کو، اور بہت سے مسائل آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے، جن کو آپ جانیں گے اور آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، فرسٹ آف آل تو آج کا جو ہم ایک نیک مقصد کے لیے ہم نے یہ پوڈ کاسٹ جو ہے ترتیب دیا ہے، اس کے لیے پہلے تو میں آپ کا تعارف جاننا چاہوں گا، تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہو کہ جو ہمارے سامنے ہمیں بتا رہا ہے وہ شخص کون ہے، اس کی جو علمی جو فوقیت ہے وہ کتنی ہے، اور اب تک آپ کی آپ نے کون سے جو تعلیمی کورس کیے ہوئے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ علم حاصل کرنا اللہ کی توفیق سے میری زندگی کا ایک بڑا مقصد تھا، اور میرے والدین کی یہ خواہش بھی تھی۔ تو الحمدللہ میں نے پاکستان کے بڑے جامعات سے دینی تعلیم کو حاصل کیا، مکمل کیا، اور اس کی اسپیشلائزیشن کی۔ میرے پاس الحمدللہ قرآن مجید کے حفظ اور تجوید کے ساتھ ساتھ درس نظامی اور اسی طرح وفاق المدارس، یہ ساری اسناد الحمدللہ موجود ہیں، اور میں نے ان میں پھر اسپیشلائزیشن بھی کی، مفتی کورس بھی کیا۔ دارالافتاء الحمدللہ اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں۔ ایک بڑی لائبریری ہے جس کے اندر الحمدللہ ہزاروں سے متجاوز کتب موجود ہیں، جن کی مالیت 3 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی مختلف بڑی مساجد کے اندر اللہ کی توفیق سے عرصہ 30 سال ہو چلے ہیں خطبات جمعات، دروس اور لیکچرز دیتے ہوئے، اور مختلف ٹی وی چینلز پر میں نے یہ سفر 2013 سے شروع کیا۔ سما ٹی وی پر الحمدللہ میرے سینکڑوں کی تعداد میں پروگرام ہیں، پھر اور مختلف ٹی وی چینلز جس میں نیو ٹی وی ہے، دنیا ٹی وی ہے، ون ٹی وی ہے، ایک نیوز ہے، بے شمار ٹی وی چینلز، تمام مین اسٹریم میڈیا کے آپ زینت بن چکے ہیں۔ اسی طرح میرے ڈیبیٹس ہیں جو غیر مسلمز کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ان کو دعوت دین، دعوت اسلام دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہزارہا پروگرامز ہیں جو میرے الحمدللہ ہو چکے ہیں، مختلف سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف چینلز کے اوپر بھی۔ تو دین کا کام ہے جو اللہ کی توفیق سے شروع کیا ہوا ہے، اور زندگی کی آخر تک۔ بالکل، اس پوڈ کاسٹ کے سورس سے بھی ہم جو ہے وہ لوگوں تک دین پہنچائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ لوگ جو دین کے مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، جبکہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے کہ روزہ ہے کیا، روزے کا معنی کیا ہے، اور رمضان المبارک مسلمانوں پر کون سی ہجری میں اور کب نازل اور فرض ہوا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करने वाले बन जाओ। रोज़ा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बड़ी इबादत में से एक इबादत है। ठीक है। इस्लाम के बुनियादी अरकान, 5 अरकान इस्लाम के, जिनके ऊपर इस्लाम की ये खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है, उनमें से एक जो है वो रमज़ान के रोज़े रखना है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान मजीद दूसरे पारा सूरत अल बकरा में इसके बहुत सारे मसाइल जो है वो बयान फरमाए हैं। यहाँ तक कि फरमाया ये गिनती के चंद दिन हैं। पहली तो तसल्ली अल्लाह ताला ने दी वो ये है कि तुम पहले नहीं हो जो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तुमसे पहले भी जितनी उम्मतें गुजरी हैं उन सब पर रोज़े फ़र्ज़ थे। और रोज़े का मकसद क्या है? रोज़ा कहते किसको हैं? आज हमारे बहुत सारे बहन भाई बेटे रोज़ा रखते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मैंने रखा क्यों है, इसके साथ मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, रोज़ा मुझसे डिमांड क्या कर रहा है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रोज़े का मकसद ये बयान किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा रखने का मकसद क्या है? ताकि तुम अपनी शहवात को कंट्रोल कर लो। रोज़ा या सामा यसूम साइमन ये कहते ही इस चीज़ को है कि इंसान अपने आप पर, अपनी शहवात पर कंट्रोल और काबू कर ले, उसके अंदर ये स्किल्स, ये महारत पैदा हो जाए कि वो बेशुतर मुहार नहीं है। उसने अपने हर उस काम को जिससे उसके अल्लाह ने रोका है, भले वो हलाल ही क्यों ना हो। मुस्लिम उसको कहते हैं जो अल्लाह का और उसके रसूल का फरमाबरदार हो, लेकिन मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हलाल करदा कामों से भी रुक जाए जब अल्लाह उसे रोक दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और रमजान सिर्फ हराम काम नहीं, बिल्कुल हराम काम तो आपकी सारी जिंदगी में उससे रुकना आपके ऊपर फर्ज है, लेकिन मोमिन वो है जो रोजे की हालत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से हलाल करदा कामों को भी इसलिए रुक जाए कि मेरे रब की हुक्म है, मेरे रब की मर्जी है, तो उसे ईमान वाला कहा जाता है। तो रमज़ान में जो रोजे आप पर फर्ज किए गए हैं ये गिनती के चंद दिन हैं। पहले तसल्ली क्या दी गई? देखें, भूख प्यास, इंसान भूख प्यास बर्दाश्त नहीं करता। अगर उसके पास खाने पीने की हर चीज़ वाफिर मौजूद हो तो इंसान बेशुतर मुहार है, चलो जी इंजॉय करो, लाइफ है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ खाना पीना होता है। वो ज़िंदा ही इसलिए होते हैं कि हमने खाना है, इंजॉय करना है। और अल्लाह के वो बंदे होते हैं जो ज़िंदा इसलिए होते हैं कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है। और खाना पीना इसलिए कि ज़िंदा रहें। बिल्कुल, जिंदा रहने के लिए खाना पीना और चीज़ है और खाने पीने के लिए जिंदा रहना एक अलग चीज़ है। रमज़ान के रोज़े जब आप पर फ़र्ज़ किए गए हैं तो ये बात मद्देनज़र रहनी चाहिए कि ये आपसे पहली उम्मतों पर भी, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे आदम अलैहिस्सलाम, चाहे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम थे, उन पर भी रोज़े रखना फ़र्ज़ था। ठीक है। अब रोज़े की कैफियत जो हैं वो बदलती रही हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो रोज़े फ़र्ज़ किए वो अपनी फ़ाइनल शक्ल के अंदर, फ़ाइनल शेप के अंदर हमारे ऊपर मुकर्रर कर दिए गए। और उसको शुरू कैसे किया जाता है? आपने रमज़ानुल मुबारक की फजर के वक़्त जब सुबह सादिक हो जाए उससे पहले पहले अपना खाना पीना मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर एक सवाल है अलामा साहब के, इससे पहले कहते हैं कि जो हिजरत के दूसरे साल 2 हिजरी को आई थिंक रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं वो मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए। और कहा जाता है कि पहले ये था कि आप रात को भी अगर खा के सो जाते थे तो दिन को आपका रोज़ा ही होता था। तो क्या उसके बाद कोई टाइमिंग चेंज हुई है? ये थोड़ा सा जो पेचीदगी इसको कवर कर दीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक से पहले भी रोज़े रखे जाते थे लेकिन वो फ़र्ज़ नहीं होते थे, जैसा कि अशूरा का रोज़ा है, जैसा कि ज़िल हज के महीना में रोज़े हैं, या इसी तरह जो है वो नफली रोज़े और भी बहुत सारे हैं। लेकिन 2 हिजरी में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रमज़ान को मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दिया। अब मुसलमानों की कैफियत देखिए, 2 हिजरी को रोज़ा फ़र्ज़ हो रहा है और 2 हिजरी में ही गज़वा बदर हो रहा है, 17 रमज़ान को। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में आप मदीनातुल मुनव्वरा से निकलकर दूर दराज एक जगह पर जाकर कुफ़ार से और अपने से 3-4 गुना बड़ी फ़ौज के साथ लड़ने के लिए खड़े हैं और आपने रोज़े की हालत में भी हैं।
تو کیا کیفیت ہوگی مومنوں کی، مسلمانوں کی، کہ اس وقت آپ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، اور دشمن جو پورے تمطراق کے ساتھ، پوری جرت اور بہادری کے ساتھ ہر قسم کا اس دور کا ویپن لے کر آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہے، اور آپ کے پاس لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تلوار کا وار روکنے کے لیے ڈھول بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اگر تیر ہے تو پھینکنے کے لیے کمان بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ہے تو ایمان ہے، آپ کے پاس ہے تو روزہ ہے، آپ کے پاس ہے تو ایمانی جرت ہے، اور پھر آپ ایسے لشکر کے ساتھ لڑ گئے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک یوم الفرقان قرار دیا، کہ آپ تو حق اور باطل کے فرق والے دن لڑے اور پھر اللہ نے غالب کر دیا۔ تو روزہ جو ہے انسان کو نہ صرف ایمانی قوت سے دوچار کرتا ہے، بلکہ اللہ عز و جل کی مدد کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور روزے کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں سے، جو معاشرتی برائیاں ہیں، ان سے بھی باز آ جاتا ہے اور رک جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ آج کا مومن، آج کا مسلمان، آج کا کردار کا غازی روزہ بھی رکھتا ہے، کم تولتا بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بولتا بھی ہے۔ آج کا روزے دار روزہ بھی رکھتا ہے، بد نظری بھی کرتا ہے۔ آج کا روزے دار روزہ بھی رکھتا ہے، مہنگائی کا طوفان بدتمیزی بھی بپا کر دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لوگوں کا حق بھی کھا لیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود زعم یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اللہ پر گویا احسان کر رہے ہیں، ہم نے روزے کا مقصد اچیو کر لیا ہے۔ تو نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہن، روزہ بھی رکھا ہے، سٹار پلس بھی چل رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، ڈرامہ بھی چل رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، ٹک ٹاک بھی بن rہی ہے، تو آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا جو غرض و غایت اور مقصد بیان کیا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، سب سے پہلی شرط، روزہ ایمان والوں پر فرض ہے، بے ایمانوں پر روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ کم ناپ تول کر رہے ہیں تو آپ بے ایمان ہیں۔ بالکل بالکل ایسے۔ اگر آپ لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ ایمان کی حلاوت کو آپ نے چکھا ہی نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں روزہ فرض ہے۔ اگلی بات، صرف ایمان ہی کافی نہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹبلٹی، محاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ، یہ بھی شرط ہے کہ وہ روزہ رکھے ایمانا و احتسابا۔ احتساب اکاؤنٹبلٹی کو کہتے ہیں، کہ چیک کیا جائے کہ میرا آج کا دن کیسا تھا اور کل کا دن کیسا ہے، کیا اس میں بہتری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کیا میں نے اس روزہ کو رکھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بھی مطلوب کیا ہے کہ نہیں، روزہ رکھنے سے کیا میں صرف روزہ دار ہی کہلواؤں گا یا اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اور یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ آپ اللہ عز و جل کو راضی کر پائیں، اللہ عز و جل اس کی وجہ سے آپ کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے، لعلکم تتقون۔ اگر آپ نے ان کیفیات کو حاصل کر لیا ہے تو آپ کے لیے انتہائی مبارکباد ہے کہ آپ کے متعلق اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ جس بندے نے اس طرح کا روزہ رکھا، اس میں نہ غیبت ہوئی، نہ چغلی ہوئی، نہ جھوٹ ہوا، نہ کم ناپ تول ہوا، نہ کسی کا حق کھایا، نہ کسی کو تانا دیا، نہ کسی کو مار پیٹ، نہ نظر کی بد احتیاطی، اور پھر اس کے تمام پیرامیٹرز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں ان کو فالو کیا، تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا، اس کا اجر بھی میں اللہ خود عطا کروں گا۔ بہترین۔ اچھا علامہ صاحب، بہت ہی اچھا آپ نے بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا اور باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ روزہ مسلمانوں پر کب کیسے فرض ہوا اور روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر کیا کیا چینجنگ ہونی چاہیے۔ سو اب سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کون سے کام حلال اور کون سے کام حرام ہے؟ روزے کی حالت میں اللہ عز و جل نے ہماری تربیت کرنی ہے، ٹیوننگ ہونی ہے۔ جیسے آپ کی گاڑی چل چل کر اس کے فلٹر میں، اس کے انجنز کے مختلف پارٹس کے اندر ڈسٹ آ جاتی ہے، اس کا آئل گندا ہو جاتا ہے، اس کا فلٹر بھر جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی جو انسان کی ہے، وہ زندگی کے نشیب و فراز میں، دن اور رات میں اللہ کی نافرمانیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں، گناہوں کا ارتکاب ہے۔
اللہ عز و جل اس ایک مہینے میں جو بندے بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جو باقی 11 مہینوں میں مسجد کا راہ تکنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس مہینے میں ان کے اوپر کوئی فورس ڈپلائی نہیں کی جاتی۔ جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے سارے قدم مساجد کی طرف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، سارے شخص روزہ رکھنے کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کے لیے اللہ عز و جل نے آپ کو کچھ حلال چیزوں سے بھی روک دیا۔ کھانا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، کلوا من الطیبات، آپ نے پکیزہ چیزوں کو کھانا ہے، لیکن جب روزہ رکھ لیا تو آپ نے ثم اتموا الصیام الی اللیل، آپ نے رات ہونے تک کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی طرح روزے کی حالت میں بھوک کی حفاظت کرنی ہے۔ جس طرح آپ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں کہ میں ایمان سے نکل نہ جاؤں، اسی طرح روزے کی حفاظت کرنی ہے کہ میں کھا نہ بیٹھوں، میں پی نہ بیٹھوں، میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں جس سے میرے روزے کے اوپر فرق پڑ جائے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے جو روزے کی بات ہے، جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت یہی حکم تھا کہ آپ نے روزہ افطار کر لیا مغرب کے وقت، اور اس کے بعد جب تک آپ جاگتے رہیں گے جتنا کچھ کھا لیا جتنا کچھ پی لیا ویل اینڈ گڈ، جب آپ سو گئے اس کے بعد آپ کے لیے کھانا اور پینا جائز نہیں تھا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی، اس نے سارا دن محنت مزدوری کی اور ان کی بڑی مشقت والی لائف ہوتی تھی، ٹف لائف تھی، انہوں نے سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد رات کو آئے، گھر میں جناب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بیگم نے کو پانی کے گھونٹ وغیرہ سے یا کھجور سے روزہ افطار کروا دیا۔ کھانا اس وقت تیار نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس کھانے کا سامان جو ہے وہ سیو نہیں ہوتا تھا، ایڈوانس میں بکنگ نہیں ہوتی تھی، غربت کی کیفیت تھی۔ اب وہ بیوی جو ہے وہ کھانا پکانے لگ گئی اور شوہر سارا دن کا محنت مزدوری کیا ہوا، تھکا ہارا، جسم ٹوٹا ہوا، وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگی تو اس نے تو افطاری کے بعد پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، افطاری بھی پانی کے گھونٹ سے یا کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ اس نے کی ہوئی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ سو گیا، اب سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، تو حکم کیا تھا کہ جب تک جاگتے رہیں کھا سکتے ہیں، اس کے بعد بالکل۔ اب صبح ہوئی، اس نے پہلے بھی وہ 12 گھنٹے کا روزہ یا 16 گھنٹے کا یا 18 گھنٹے کا روزہ تھا وہ چل رہا تھا، بالکل۔ اب اس کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں اور اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب مومن ہو اور روزہ چھوڑ دے اس کا تصور نہیں ہے، اسی نے اسی طرح بھوکے پیاسے اپنے روزے کو کنٹینیو کیا۔ ٹھیک ہے۔ اگلے دن محنت مزدوری بھی کرنی تھی، کوئی لینڈ لارڈ تو تھے نہیں، مزدوری کریں گے تو کھائیں گے، تازی کرتے تھے تازی کھا لیتے تھے۔ اب ان کی طبیعت جو ہے وہ غیر ہو گئی، حالت غیر ہو گئی، ان کے اوپر روزہ انتہائی مشکل گزرا۔ اللہ عز و جل نے رمضان کے مہینہ میں ہمارے لیے آسانی کر دی کہ تم نے راتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، راتوں کو آپ کھائیں پئیں سوئیں جاگیں، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جائز تعلقات کو قائم کریں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ ذکر کر دی۔ تو صحابی نے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں تعلق قائم کر لیا۔ جب تعلق قائم کیا تو اللہ عز و جل نے باقاعدہ قرآن مجید میں، کیونکہ پہلے یہ منع تھا اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں یا اس کے بعد بھی آپ تعلق قائم نہیں کر سکتے، تو صحابی نے جب یہ تعلق قائم کیا تو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے آسانیاں فرما دی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یہ پوری آیت اللہ عز و جل نے جو ہے وہ نازل فرما دی۔ احل لکم لیلۃ الصیام، ہم نے آپ کو روزوں کی راتوں کو آپ کے لیے حلال قرار دے دیا ہے، راتوں کو آپ چاہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ تعلق ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے نفس میں خیانت کرتے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری اس خیانت کو جان کر تمہارے اوپر رجوع کر لیا ہے اور تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ فالآن باشروہن، اب چاہو تو ان کے ساتھ تم اپنا ازدواجی تعلق قائم کرو رات کے وقت میں۔ ٹھیک ہے۔ کلو وشربو، اور کھاتے پیتے رہو بھائی، چاہے سو بھی گئے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تم سفید دھاگے کو سیاہ دھاگے سے
جدا کر لو، واضح ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ پہلے آیت اتنی ہی نازل ہوئی، صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو ایک بڑے صحابی کو جن کا نام عدی بن حاتم الطائی ہے، ایک بڑے مشہور عرب کے سردار سخیب کا بیٹا عدی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کو اس آیت کا مطلب سمجھ نہ آیا۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کا سہارا لینا چاہیے۔ ڈکشنری کے ذریعے سے آپ عربی کے روٹس تک تو پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی جو مقصد اور مقصود ہے، شریعت کا مطلوب ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر چاہیے۔ بالکل۔ تو صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور پھر کھاتے پیتے رہے۔ اب کھاتے پیتے دن چڑھ گیا، یعنی طلوع فجر جو ہے صبح صادق بھی ہو گئی اور اس کے بعد دن چڑھ گیا۔ اس دور میں لائٹیں تو تھی نہیں، تو جب دن چڑھ گیا تو پتہ یار یہ کیا ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور آ کر اپنا رات کا ماجرا بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود تو ہم تو یہ کھاتے پیتے رہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کیا تمہارا تکیہ بہت بڑا تھا؟ عدی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بہت بڑا تکیہ تو نہیں تھا۔ اب بھی صحابی کو نہیں سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے۔ وہ تکیے سے وہی پلو سمجھ رہے تھے جو آپ اپنی گردن کے نیچے، سر کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عربی بڑی وسیع زبان ہے، تکیے سے مراد جو ہے وہ مشرق کی طرف رات کا سیاہ اندھیرا اور صبح صادق کا پاؤں پھوٹنا، روشنی جو مستطیل شکل میں ہوتی ہے، اس کا ذکر کر رہے تھے۔ صحابی نے پھر عرض کیا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا تکیہ تو چھوٹا تھا، آپ نے دوبارہ بھی کہا، 6 بار بھی کہا۔ اب صحابی کو نہیں سمجھ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد رات کا اندھیرا چھٹنا ہے اور صبح کا صادق روشن پاؤں پھوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تبیین کے لیے من الفجر کے الفاظ بھی نازل فرما دیے۔ پہلے کیا لفظ تھے؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک تھا، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہو جائے، اور دھاگے سے مراد یہ دھاگا کاٹن کا نہیں تھا، رات کا اندھیرا تھا اور صبح کی روشنی تھی جو پھیل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب پھر من الفجر کے الفاظ آ کے کہ یہ طلوع فجر سے پہلے ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تشریح کے ساتھ آپ کی زبان نبوت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ روزے کا اختتام کب ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں آپ کے لیے کھانا پینا بھی حرام ہو گیا، حالانکہ وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تمام فروٹس، جو بھی چیز آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، روزے کی اس کیفیت میں فجر سے لے کر شام سورج غروب ہونے تک، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ ایک تو یہ روزہ ہے، اس میں آپ نے رکنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس حلال رکنے کے ساتھ ساتھ حرام اپنی حرام کردہ چیزوں سے بھی رکنا ہے جو اللہ نے آپ پر حرام قرار دی ہیں۔ مثلا آپ نے بد نظری نہیں کرنی، ویسے تو یہ 24 گھنٹے آپ کے لیے یہی حکم ہے، 365 دن آپ کے لیے یہی حکم ہے، پوری زندگی یہی حکم ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں بالاولیٰ آپ کی نگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ آپ گانا نہیں سنیں گے، آپ میوزک نہیں سنیں گے، آپ بے حیائی کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ کی زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے فحش گوئی نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینا۔ یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ کا روزہ بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے لڑائی کے بدلے میں لڑنا نہیں ہے، بلکہ اسے کہنا ہے ان امرؤ صائم، اے میرے بھائی میں روزہ دار ہوں، میرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے، میں آپ کو ترکی بترکی جواب نہیں دے سکتا، میں آپ کے پنچ کے مقابلہ میں پنچ نہیں مار سکتا، میں آپ کو ہٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے ہاتھ کا بھی روزہ، میرے جسم کا بھی روزہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ روزہ انسان کو اس کی تمام جبلی خواہشات سے بھی روک دیتا ہے جس سے اس کے مالک نے عام دنوں میں اس کو کچھ اجازت دی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا اس کو تفصیلاً ڈسکس کیا ہے، بتایا ہے، نماز کے بغیر بھی کیا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے؟ نماز اللہ عز و جل کی طرف سے ایک بڑا فرض ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ نے سب سے بڑا ذکر اپنی یاد کا ذریعہ وہ نماز کو رکھا ہے اور یہ مومنوں پر فرض ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے، یہ امپاسبل تھا۔
ٹھیک ہے. مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، نتھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندہ مومن کے درمیان اور بندہ کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں پڑھتا وہ مسلمان مومن نہیں ہے. اب ہمارے یہاں پر اسلام کی غربت کا دور چل رہا ہے. ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ جس نے صرف کلمہ پڑھ لیا بس وہ مسلمان ہے، نماز کبھی پڑھے نہ پڑھے، کبھی چکھ لے نہ چکھے. لیکن آپ اگر روزے کی حالت میں ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ فرض نماز ادا نہیں کر رہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے. جس طرح آپ پر روزہ فرض ہے اسی طرح نماز فرض ہے. آپ پر بالاولیٰ 5 وقت کی نماز جو فرض نماز ہے اس کو ادا کرنا کمپلسری ہے، فرض ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کا روزہ رکھنا بالکل فضول ہے، بالکل بیکار ہے، اس کا آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، مطلب وہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی اور روزہ آپ نے رکھ لیا تو اس کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے. کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایمان سے بھی نکلنے والی بات ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز کو قائم کرو اور مشرکوں سے نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نماز نہیں قائم کرتا وہ تو مشرک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہونی. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، ایک اور ٹرینڈ بڑا چل گیا ہے کہ جب ہم سحری کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، تو اب میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں کہ جیسے جیسے مطلب کہ یہ ڈیجیٹل ایرا آتا جا رہا ہے نا، دنیا بڑی جدت کی جانب جا رہی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ مسجدوں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. کچھ لوگ تو گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، موسٹلی لوگ یہ کرتے، اور کچھ جو ہے بغیر نماز پڑھے سو جاتے، کہتے جی چلے جی اب سحری کر لیے. تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو مسجدوں کا رخ نہیں کرتے اور پھر گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں بالکل ہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، لیکن کچھ معاملوں میں آپ نے انتہائی زیادہ جو ہے وہ سختی کی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو جماعت کروائے، نماز پڑھائے، اور میں اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے لوں اور انہیں کہوں کہ لکڑیاں اکٹھا کرو. وہ لوگ جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھر جلا دوں، ان پر گھر جلا دوں، ان کے گھروں کو ان کو جلا دوں. جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جو مسجد میں نہیں آتے، نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے. لیکن آپ رک کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا گھر میں بچے بھی ہوں گے اور گھر میں عورتیں بھی ہوں گی جن پر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. تو اس لیے وگرنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین ناراضگی کا اظہار کیا. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ گھروں کو جلا دوں ان پر. اتنی بڑی بات ہے، رحمت للعالمین کر رہے ہیں کہ جن کی زبان سے تو کبھی جو کفار مکہ ہے ان کے لیے بھی وہ کبھی انہوں نے برا اتنا نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اتنا اچھا کیا ہے کہ وہ خود ایمان لے کر آگے. اور وہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو مسجدوں کا رخ نہیں کرتے فجر کی مطلب کہ فرض کی نماز کے لیے، نوافل تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض جو ہے وہ آپ کو مسجد کے اندر ہی پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ پھر روزے کی حالت میں ہیں، رمضان کی لوٹ سیل کا دور ہے جس میں اللہ کی رحمت عروج پر ہے اور ہر چیز کا اجر و ثواب پہلے سے کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کیفیت میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ نے روزے کو کیا سمجھا ہے؟ روزے کو کیا سمجھا؟ بالکل بالکل، تو روزہ نہیں ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے یا آپ نماز میں پھر سستی کر رہے ہیں، آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں ٹکرے مار کے چل یار جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، تو بھائی آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز نہیں ہوئی اور آپ کا روزہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، اور قول الزور، جھوٹ پھیلانا، جھوٹی خبر، اس کو ٹرول کرنا، اگر وہ نہیں چھوڑتا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. بھوکا پیاسا رہے، بالکل ایسے. بالکل روزے کا مقصد تو اپنے آپ کو مکمل مسلمان اور مومن بنانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی سوال یہ ہے کہ سر بغیر کھائے پیے، جس کو آپ نہار پیٹ بھی کہتے ہیں یا اٹھ پہر بھی کہتے ہیں، کیا اس طرح روزہ رکھا جا سکتا ہے کہ رات کو آپ سوئے ہیں اور آپ اٹھے نہیں اور آپ نے صبح کہہ دیا کہ یار میرا روزہ ہے، یہ آپ کو جاگ نہیں آئی، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ اچھا ایک تو ہے آئیڈیل سچویشن کہ آپ نے روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزہ میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے تھے اور ہم سحری کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کلوا من السحر فإنہ برکہ، آپ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کا کھانا برکت کا ذریعہ ہے، برکت کا سبب ہے. کھانا برکت والا ہے یا برکت کے نزول کا ذریعہ ہے یا کھانے کی وجہ سے آپ کو انرجی مل جاتی ہے.
برکت مل جاتی ہے، بوسٹ اپ ہوتا ہے. ایک تو یہ حکم، اور دوسرا یہ کہ آپ کی ریزیمبلنس نہیں ہوگی یہودیوں سے اور مسیحیوں سے، اس لیے آپ نے روزہ سحری کرنی ہے. یہ تو ہے حکم. ایک ہے کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ عام طور پر تو روزہ سحری کر کے ہی روزہ رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ سوتا رہ گیا، اور جب اٹھا تو اس وقت روزے کا ٹائم مکمل ہو چکا تھا، سحری بند ہو چکی تھی. اب کیا کرے؟ کیا وہ بھوکا پیاسا روزہ رکھ لے یا وہ چھوڑ دے؟ بالکل. تو اگر اس کی کیپیسٹی ہے، اس کی ہمت ہے کہ وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے یا 10 گھنٹے جو بھی روزے کا ڈوریشن ہے اس میں بغیر کھائے پیے گزارا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کرنا ضروری ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ ان دنوں میں جو اجر و ثواب لیں گے، بعد میں اگر آپ قضا بھی کریں، ساری زندگی روزہ رکھتے رہیں، رمضان کے ایک فرضی روزے کا اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے اگر آپ کے لیے مشقت نہ ہو تو آپ روزہ رکھ لیجئے، اور یہ آپ کی عادت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ پر مشکل گزرے گی تو آپ روزہ افطار کر لیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے اوپر لوگوں نے کپڑا کیا ہوا ہے، ہجوم کیا ہوا ہے، اور اس کو پانی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں یا اس کو فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی روزہ رکھا ہوا تھا اور سختی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ سفر کے اندر روزہ رکھنے میں کوئی خیر نہیں ہے، یا سفر کے اندر روزہ رکھنے میں کوئی نیکی نہیں ہے. تو ایسی کیفیت اگر آپ پر گزر جائے تو پھر آپ روزہ چھوڑ دیں گے، آپ روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن عموماً کیونکہ آج کل وہ روزے کی سختی نہیں ہے، آپ کے پاس اے سی موجود ہے، آپ کے پاس بجلی کے پنکھے موجود ہیں، آپ کے ٹھنڈے گھر موجود ہیں، آپ کے پاس اور بہت ساری فیسلٹیز موجود ہیں. تو اگر آپ نہیں کھائیں گے بامر مجبوری تو آپ کا روزہ پھر بھی درست ہے، روزہ رکھنا چاہیے. وگرنہ سحری کھانا افضل ہے اور بغیر سحری کے روزہ رکھنا درست نہیں ہے. اچھا، رمضان المبارک میں تقویٰ کیسے حاصل کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک تو اس کا سب سے بڑا سورس روزہ رکھنا ہے. تقویٰ ڈر کو کہتے ہیں، خوف کو کہتے ہیں. ایک ڈر اور خوف وہ ہوتا ہے جیسے میں سانپ سے ڈرتا ہوں، شیر سے ڈرتا ہوں، وہاں سے بچنا ہے، بھاگنا ہے، جان بچانی ہے. اور ایک ڈر ہوتا ہے جو محبت کا ہوتا ہے، جو پیار کا ہوتا ہے، جو اپنائیت کا ہوتا ہے، جو انس کا ہوتا ہے. جیسا کہ بچہ اپنے باپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ میرا والد ناراض نہ ہو جائے، اپنی ماں کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. یہ ناراضگی خوف والی نہیں ہے، یہ محبت والی ہے کہ وہ ریلیشن میں دراڑ نہ آ جائے، وہ محبت دور نہ ہو جائے. تو اسی طرح اللہ سے جو ڈر ہے وہ اس کی محبت کی وجہ ہے کہ ہمارا مالک ہے، ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، وہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو اس لیے تقویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے ہر حلال کردہ کام جو اللہ نے آپ کے لیے رکھے ہیں ان کو کریے. مثلا قرآن مجید کی تلاوت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس کی ڈیمانڈ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمانوں سے کی کہ فلاں شخص جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے. تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کرنا برکت کا ذریعہ ہے، اس کی تلاوت کرنا ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کی تلاوت اللہ عز و جل کو بہت زیادہ محبوب ہے. آپ سب سے پہلے تو یہ کریے کہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنا شروع کر دیجئے. دوسرا کام یہ کیجئے کہ قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے، اس کی ٹرانسلیشن پر غور کیجئے، فوکس کیجئے. اور اگر آپ کو ٹرانسلیشن آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ اس کی جو تفسیر ہے اس کے اوپر غور کریے کہ میرے رب نے مجھے کیا مطالبہ کیا ہے. اسی طرح آپ نے اذکار کرنے ہیں. اذکار کی وجہ سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، باقی دیگر اذکار ہیں، ان کی وجہ سے بھی آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. جنت میں آپ کے لیے بڑے محلات تعمیر ہوتے ہیں سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے، الحمدللہ کہنے کی وجہ سے. اور بات آئی ہے تو جنت کے متعلق، تو جنت ایک چٹیل میدان ہے. جنت میں کوئی بلڈنگ نہیں ہے، جنت میں کوئی درخت نہیں ہے، جنت میں کوئی گرینری نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے میسج دیا تھا کہ آپ نے اپنی امت کو بتانا ہے کہ جنت میں اگر آپ کو گرینری چاہیے، جنت میں آپ کو محلات چاہیے، جنت میں آپ کو آسائشیں چاہیے، تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ان کے کہنے کی وجہ سے ہوگا. آپ جتنے زیادہ اذکار کریں گے، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، اتنی زیادہ بہترین جنت آپ کے لیے ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے آپ نے روزے کی حالت میں اذکار کرنے ہیں، نوافل کا اہتمام کرنا ہے. عام طور پر تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ روزہ رکھنے کے ساتھ فرض نماز نہیں پڑھتے، تو ایسے بندے کا روزہ نہیں ہے. روزے کی حالت میں آپ نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے.
بالکل. فرض نمازوں سے پہلے نوافل، فرض نمازوں کے بعد نوافل. اس کے علاوہ اللہ توفیق دیتا ہے پھر نوافل. آپ جاب میں بیٹھے ہیں، آپ کام کریں، روزے کی وجہ سے جاب کے جو ایکٹیویٹی ہے اس پر کمی نہیں ہونی چاہیے. تقویٰ یہ ہے، اس کا حق بھی ادا کرنا ہے جو مالک ہے. لیکن ساتھ میں آپ اذکار کریں، آپ تلاوت کی جو بھی آیات آپ کو آتی ہیں، سورہ آتی ہیں، ان کو پڑھتے جائیں. کام تو ہاتھ سے کرنا ہے. تو آپ نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرمانبرداری کا کام کرنا ہے. آپ نے اپنی زبان کو لغو بات سے، فحش بات سے، جوک سے، لطیفے سے اپنے آپ کو روک لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ روزہ رکھنے کے بعد غیبت، چغلی اور جھوٹ کو نہیں چھوڑتے. ان کے حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات نازل کی. یہ انسانوں کے حقوق پر بہترین سورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو، ہر بچے کو، بوڑھے کو اس سورت کی ٹرانسلیشن کا علم ہونا چاہیے. ہماری معاشرتی برائیاں اس سورت کی وجہ سے، اس سورت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں. اگر ہم ان کو اس سورت کو ٹرانسلیٹ کے ساتھ سمجھ لیں، پڑھ لیں، تو ہمارے معاشرے سے بے شمار برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت الحجرات میں فرمایا، لا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. کوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایک دوسرے کی، اچھا میں نے تو کر لی، اب بدلے میں آپ نے نہیں کرنا. اچھا جی وہ میری غیبت کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں. بائٹ بیٹنگ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تو روزے کی حالت میں تو بالاولیٰ جائز نہیں ہے. فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کی گوشت، اور وہ بھائی وہ جو مردہ ہے اس کا گوشت کھائے؟ تو کوئی بھی عقل مند، ایک تو انسان کا گوشت، پھر انسان میں سے بھائی ہونا، بھائی سے آگے مرا ہوا ہونا، اس کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ کہتے ہیں تمہاری فطرت اس کو نہ پسند کرے گی. تو پھر روزے کی حالت میں تو بالاولیٰ غیبت سے رکنا ہے، وگرنہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، نہیں سمجھا. جو روزہ بھی رکھ رہا ہے غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے. تو روزہ رکھ کر ان ساری چیزوں سے آپ نے رکنا ہے. غیبت سے رکنا ہے. چغلی جسے عربی میں نمیمہ کہا جاتا ہے، کیا ہوتی ہے؟ لگی لپٹی، ادھر کی بات ادھر پہنچا دی. میڈیوکر کا کام کر رہے ہیں. بالکل. باس کی آپ جو ہے وہ امپلائی تک بات پہنچا رہے ہیں، امپلائی کی بات باس تک پہنچا رہے ہیں. گھر میں ساس اور بہو کی باتیں ایک دوسروں تک محلے میں نشر ہو رہی ہیں. نند کی بات بھابھی تک یا بھائی تک. تو یہ لگائی لپٹائی کی جو بات ہوتی ہے اسے غیبت کہا جاتا ہے، چغلی کہا جاتا ہے. یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ نے روزے کی حالت میں نہ تو چغلی کرنی ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے. یہ آپ کی زبان کا، آپ کی باڈی پارٹس کا بھی روزہ ہے. اچھا علامہ صاحب، سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں رمضان المبارک میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ بہت حد تک دیتے ہیں، لیکن ان کے جو کاروبار ہوتے ہیں اکثر اوقات میں ان لوگوں کے لیے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو آن لائن فراڈ کرتے ہیں، جو آن لائن اسکیمنگ کرتے ہیں، جو آن لائن جو کارڈنگ کرتے ہیں اور ایسا پیسہ کماتے ہیں کہ جو مطلب کہ حلال کا پیسہ نہیں حرام کا پیسہ وہ کماتے ہیں، اور اس سے وہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور لوگوں کو افطاریاں بھی کرواتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک جانب تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور دوسرا جو لوگ ان پیسوں سے افطاری کر رہے ہیں، کیا ان کی افطاری قبول ہوگی یا نہیں؟ رزق حلال ہونا یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. انبیاء کو بھی حکم دیا، عام لوگوں کو بھی حکم دیا کہ آپ نے اپنا رزق حلال رکھنا ہے. اب حلال رزق کے علاوہ لوگ نوسر بازی کر کے، اسکیم کر کے لوگوں کا پیسہ انگیٹتے ہیں، تو یہ بھی قرآن مجید کی وائلیشن ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آپ نے ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، چور بازاری سے پیسہ نہیں کمانا. یہ اللہ نے حکم دیا ہے. جہاں رمضان کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اس سے اگلی آیت یہی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آپ نے دھوکے سے مال نہیں بٹورنا. اب جو شخص اپنا رزق حلال نہیں کرتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. کوئی عبادت جس کا رزق حرام کا ہے، جس کا رزق دھوکے کا ہے، جس کا رزق رشوت کا ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کا کوئی حج نہیں ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کا رزق حلال کا ہے، ماں باپ کی کمائی حلال کی ہے، لیکن آپ نے بہنوں کا حصہ کھا لیا ہے، آپ نے ان کی وراثت نہیں دی، تو آپ کا کوئی روزہ نہیں ہے،
آپ کی کوئی نماز نہیں ہے, بہت بڑی آپ کا بات کوئی آپ نے حج کر دی نہیں ہے. کہ جس شخص نے اپنی بہن کا حصہ کھا لیا, رمضان کے سارے روزے رکھے, صدقہ, فطرانہ, زکوٰۃ سب کچھ دیا, لیکن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. یہ بڑے آپ ایگزیکٹلی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شخص اپنی بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہے یا زبردستی اس سے بخشوا لیا ہے, میری بہن نے بخش دیا ہے, اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج. اب رہا صدقہ, عام طور پہ جیسے لوگ بڑے سخی بن جاتے ہیں, پیسہ حرام کا, رشوت کا, قبضہ خوری کا, یتیم کے مال ہڑپ کرنے کا, بیوہ کا پلاٹ ہضم کر جانے کا, اور پھر جناب میں صدقہ کر رہا ہوں, میں بڑا سخی ہوں, تو ایسی سخاوت اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ حرام کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ حرام کے مال سے صدقہ قبول ہی نہیں کرتا. تو آپ چاہے جتنا لوٹاتے رہیں. اب دوسرا سوال, آپ کے سوال کا دوسرا حصہ, کہ وہ جو اس سے روزہ رکھ لیں گے یا کھانا کھا لیں گے, کیا ان کی عبادت قبول ہوگی؟ جی ہاں, ان کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ حلال ہے. لیکن جو بندہ سخاوت کر رہا ہے اور حرام سے کر رہا ہے, اس کی وہ سخاوت کہیں بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی, اللہ کے ہاں وہ لکھی نہیں جائے گی. اور اس کی وجہ سے اس کا وہ جو جرم ہوا ہے, کسی کا مال اس نے انگیٹھا ہے یا ہڑپ کیا ہے یا قبضہ کیا ہے, کیا یہ سخاوت کر دینے سے وہ حق پورا ہو جائے گا؟ نہیں, وہ جرم اپنی جگہ پر قائم ہے اور قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھول کر کھانا اور پینا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھول کر کھا لے یا پی لے, اس پر اللہ راضی ہوا ہے, اللہ کی فضل کی وجہ سے اسے کھانا یا پانی دیا گیا ہے. لیکن جیسے ہی اسے یاد آ جائے تو وہ رک جائے اور اپنے روزے کو مکمل کرے. ٹھیک ہے. یعنی درمیان میں اس نے بھول کے کھا پی لیا. ایک ہے بھول کر, ایک ہے بھلکڑ بن کے, یہ دونوں میں فرق ہے. ایک ہے بھول کر, اسے پتہ ہی نہیں چلا, اور ایک ہے کہ جان بوجھ کے میسنا بنا ہوا ہے, بھلکڑ بن کر وہ کھا پی رہا ہے, وہ مجھے نہیں پتا چلا. تو کیا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جو مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا. بالکل صحیح. تو ایسی صورت میں اگر آپ بھول کر کچھ کھا بھی بیٹھے ہیں تو آپ روزے کو کنٹینیو کریں گے, آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی, آپ کو پورا اجر و ثواب ملے گا, اور اللہ کی طرف سے یہ بونس ہے جو آپ کو کھانا یا پانی ملا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں جو انجیکشن ہے اس کا جواز موجود ہے, لیکن انجیکشنز کی بھی قسمیں ہیں. ایک انجیکشن ہے جو پین کلر ہے. ٹھیک ہے. ایک انجیکشن ہے جو آپ کو غذا پرووائڈ کرتا ہے. اب جو پین کلر ہے وہ لگے گا آپ کی سکن میں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کو معدے تک غذا پہنچاتا ہے وہ لگے گا آپ کی وینز میں, انرجی کے لیے. ٹھیک ہے. اب جو انرجی والا انجیکشن ہے وہ تو جائز نہیں ہوگا. جو آپ کی وینز میں انجیکٹ کیا جائے گا وہ انجیکشن لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے. اور اگر آپ کے سکن میں کوئی انجیکشن لگا ہے, جیسا کہ پین ہو رہی ہے یا آپ کی شوگر ہائی ہو گئی ہے, ایسی صورت میں انسولین لے رہے ہیں تو وہ سکن میں لے رہے ہیں, تو آپ کا روزہ ٹھیک ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب, روزے کی حالت میں کسی کو خون عطیہ کرنا, یہ عمل کیسا ہے؟ کیا خون عطیہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون دینا, کسی کی جان بچانا ایمرجنسی میں, تو یہ تو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے, کیونکہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی. ٹھیک ہے. لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ کے علاوہ کسی اور شخص کا خون میچ نہیں کر رہا اور مریض ایسا کریٹیکل کنڈیشن میں ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے, تو آپ اسے خون دے دیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے روزے پر مشقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کنٹینیو. اور اگر آپ روزہ کی وجہ سے آپ نے خون دیا ہے, پہلے ویکنس ہوئی ہے, اوپر سے بلڈ ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو ویکنس ہو گئی ہے, آپ کو چکر آنا شروع ہو گئے ہیں یا آپ بے ہوش ہو گئے ہیں, تو آپ روزہ افطار کر دیں گے. آپ پر روزے کی قضا ہوگی, صرف آپ نے ایک روزہ رمضان گزرنے کے بعد رکھنا ہے. آپ پر روزے کا کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. قضا میں اور کفارہ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کسی کی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ خون روزے کی حالت میں دے سکتے ہیں. اچھا, کون سی حالت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ روزہ توڑنے کے لیے تو نہیں ہے, روزہ پورا کرنے کے لیے. لیکن جب آپ کی جان پر بن جائے, کوئی آپ پر گن پوائنٹ پہ کوئی چیز رکھ دیتا ہے, کھاؤ,
تو آپ کہا نہیں میں روزے میں ہوں، کہتا مار دوں گا، تو بھائی کھا لو، آپ کا روزہ زبردستی کی بنیاد پر توڑوایا گیا تو آپ کو اللہ کے ہاں گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ روزہ بعد میں جب آپ رمضان گزر جائے گا اس روزے کو آپ نے قضا کرنا ہے، اس کی قضائی ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی اوپر سے گر گیا، اب اس کو فرسٹ ایڈ دینی ہے یا اس کو پانی پلانا ہے یا اس کی جان بچانی ہے، تو اس کی جان بچانا فرض ہے، اس کا روزہ توڑ دیا جائے گا اور اس کے اوپر اسے گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور اس میں اس کے اوپر جناب وہ ڈرپس بھی لگنی ہے، باقی سارے معاملات بھی ایمرجنسی اس کو ٹریٹ کرنا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہوگا، لیکن جب وہ تندرست ہو جائے گا اس کے بعد اس روزے کی وہ قضا دے گا۔ اچھا، کوئی بھی شخص ہے وہ کسی بھی بھیڑ کے اندر جا رہا ہے، ہجوم کے اندر جا رہا ہے، وہ گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، لوگوں کو اب نہیں پتا کہ اس کا روزہ تھا یا نہیں تھا، وہ بے ہوشی کی حالت میں لوگ اس کو پانی پلا دیتی ہیں، اب اس کے بعد وہ ہوش میں آتا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد کیا اس کا روزہ ہوگا؟ اس کو پتا چل چکا ہے کہ مجھے لوگوں نے پانی پلا دیا ہے، مجھے کوئی جو انجیکشن وغیرہ جو کچھ لگنا تھا وہ لگ چکا ہے، کیا اس شخص کا روزہ ہوگا جو بے ہوش ہو کر گر پڑا؟ پہلی تو بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک بات کہہ دوں کہ میڈیا کی دنیا میں ہم آتے ہیں، عام طور پر ہم سے پوچھا جاتا ہے روزہ ہے؟ ایسے گیسٹ بھی آتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور ان کو ہم نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے، چائے پانی حکا جو کچھ بھی ہے ان کو پیش کرنا ہے۔ تو مسلم معاشرے میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے بندے سے وہ مہمان بھی آیا تو آپ اس سے پوچھیں کہ جناب آپ کو پانی پلانا ہے، چائے پلانی ہے، روٹی کھانی ہے کہ نہیں کھانی۔ ہاں ایک یہ ہے، ہی نہیں چاہیے مہمان کو روزوں کی حالت میں، بڑی آپ نے بات کر دی، روزے چل رہے، رمضان چل رہا ہے، کوئی مہمان آ گیا اس سے پانی پوچھنا بھی جائز نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مروت کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، اگلا کہے گا میرا جناب اس میں اکرام ہی نہیں کیا، تو یہ مہمان کا اکرام صرف اس صورت میں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ دور دراز کا سفر کر کے آ رہا ہے۔ اگر کوئی دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس سے پوچھیں گے، اس کا اکرام بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو کھانا جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ پوری کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ اسی شہر سے اٹھ کے آیا ہے، اسی محلے سے اٹھ کے آیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس مہمان آیا لہذا میں اس کو چائے پیش کر رہا ہوں، اس کو پانی، اس کو کولڈ ڈرنک دے رہا ہوں، تو بھائی آپ نے بھی جو ہے وہ روزے کی وائلیشن میں اس کی معاونت کی ہے، آپ نے اس کو برائی پر تیار کیا ہے۔ باہر تو اس کے لیے کھانا پینا نہیں تھا، وہ آپ کے گھر میں آ گیا مہمان بن کے اور آپ اسے سارا کچھ پیش کر رہے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے، نہیں پوچھنا چاہیے رمضان المبارک میں، بالخصوص کہ آپ اپنے ملازمین سے پوچھ رہے ہیں یا دیگر لوگوں سے، اپنے مہمانوں سے پوچھ رہے ہیں، یا گیسٹ جو ہے وہ آپ کا اگر آ گیا تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ کو کیا کیا پیش کریں، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص رمضان المبارک کا احترام یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے سامنے نہ کھائیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، رمضان المبارک میں روزے کی صورت میں قے آ جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ رمضان المبارک میں قے آ جانا اور قے کر دینا دو مختلف چیزیں ہیں روزے کی حالت میں۔ ایک ہے کہ آپ کو قے آئی ہے، ٹھیک ہے، وامٹنگ ہو گئی ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ خود بخود قے کر رہے ہیں، وامٹنگ لا رہے ہیں، لا رہے ہیں، ان دونوں کا حکم مختلف ہوگا۔ اگر آپ کو قے آ گئی خود بخود تو آپ کا روزہ ٹھیک ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، جتنی مرضی قے آ جائے، جتنی مرضی قے آ جائے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ خود جو ہے وہ قے کر لیں، حلق میں انگلی مار کے یا کسی بھی اور سورس سے آپ نے قے خود کر لی ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر تھوک منہ کے اندر چلی جاتی ہے، منہ میں تھوک لاتے ہیں اور پھر وہ اندر چلی جاتی ہے، کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تھوک کے نگلنے میں، تھوک تو ویسے ہی منہ میں ہوتی ہے، ہاں بالکل، لیکن تھوک کے نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اوکے، آپ کے منہ میں تھوک ہے، آپ کے جسم سے نکل رہا ہے وہ لعاب، تو آپ کا روزہ درست ہے، کنٹینیو ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ اس قدر جو ہے وہ سٹک نہیں ہے کہ آپ جناب اس کو اس طرح بھی کی چیزوں سے توڑ بیٹھیں گے، نہیں۔ آپ مسواک کر سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں، آپ اپنی آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، آپ اپنے کان میں جو ہے وہ دوائی ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں آنکھوں میں آپ دوائی ڈال سکتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں آپ جو ہے وہ اپنا ماؤتھ واش کر سکتے ہیں، ٹیتھ واش کر سکتے ہیں، برش کر سکتے ہیں، لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ سے کریں گے تو وہ روزہ مکروہ یا مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ذرات آپ کے حلق میں لمحہ پیسٹ کے ساتھ آپ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہترین سچویشن یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا۔ میرا علم تقوی کی بنیاد یہی ہے کہ روزے کی حالت میں آپ ٹوتھ پیسٹ نہیں کریں، برش کر لیں، منہ کو صاف کر لیں، مسواک کر لیں تو بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے، آپ مسواک کر سکتے ہیں جو لکڑی کی ہوتی ہے، آپ برش کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا منہ صاف رہے، لیکن آپ
ٹوتھ پیسٹ اگر نہ کریں گے تو یہ افضلیت ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ ہے اور تقویٰ کا معیار ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ماہواری کے دوران خواتین جو ہیں وہ ایک جانب تو بہت سے لوگ اس کے اوپر میں بھی جانتے ہوں کچھ نہ بھی جانتے ہوں کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو اس کے بعد یہ بتائیں کہ جس دن اس کا روزہ ہے اس دن لڑکی کو پیریڈ آ جاتے ہیں تو کیا اس کا اس دن روزہ ٹوٹ جائے گا، کیا اس کا روزہ وہ کنٹینیو ہوگا، کیا ہوگی جب وہ ناپاکی کی حالت میں چلی جاتی، یہ بھی بتا دیں، ساتھ میں اینڈ پہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جب لڑکی گھر میں روزہ نہیں رکھتی تو اس کے بھائی اس کے اہل خانہ سارے اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں جی اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کے حوالے سے آپ شرعی طور پر یا پھر ایک معاشرتی طور پر کیا سمجھانا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اللہ عز و جل رؤوف الرحیم ہے اور الحکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت سے ہے۔ خاتون ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، اس نے حالت حیض میں، مینسز میں روزہ نہیں رکھنا، اس میں نماز نہیں پڑھنی۔ اگر اس کا روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں اس کے مینسز سٹارٹ ہو گئے ہیں، اس کے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس پر گناہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے، لیکن روزہ کنٹینیو نہیں کرے گی۔ اگلی بات، وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ اب نماز جتنے دن آپ کے خاص پیریڈ سے، ماہواری سے گزرے ہیں، ان نماز کی تو چھٹی ہے، وہ دوبارہ بھی نہیں پڑھنی۔ لیکن جب رمضان گزر جائے گا، جتنے دن آپ کے حیض سے گزرے ہیں، وہ روزے کی قضائی آپ نے کرنی ہے، وہ آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اب گھر میں ہوتے ہیں، کمبائن فیملی سسٹم ہے، تو بھائی یا بچے پوچھتے ہیں، ماں سے بچے پوچھتے ہیں، ماما آپ نے آج روزہ کیوں نہیں رکھا، بہنا آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو انہیں کہا جا سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیض کو بیماری قرار دیا ہے۔ قل ہوا اذا، کہہ دیجئے یہ تکلیف کا ذریعہ ہے، یہ بیماری کا ذریعہ ہے، تو آپ ان کو اس طرح بھی بتا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ بلوغت کے قریب ہیں تو انہیں شریعت کا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو مہینے میں اتنے دن کے لیے یہ رخصت دی ہے، اس میں وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کی برین واشنگ نہیں کرتے، اس کو کلیئر نہیں کرتے، تو وہ کہے گا کہ اچھا ہماری ماما پہلے تو نماز پڑھتی تھی، بہن نماز پڑھتی تھی، کبھی نہیں یہ کیا ہوا اتنے دنوں میں رمضان کے اندر نہیں، تو اسے مسئلہ ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ کبھی نماز پڑھ لیں کبھی چھوڑ دے تو چل جائے گا۔ تو آپ نے اس کو کلیئر کٹ پوائنٹ میں حکم دینا ہے، کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنے دن کے لیے نماز سے یا روزے سے چھٹی دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب ان عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو رمضان المبارک میں ان کو حیض کی وجہ سے یا پیریڈ کی وجہ سے وہ روزے تو چھوڑ دیتی ہیں، لیکن عید کے بعد، رمضان کے بعد وہ روزے نہیں رکھتی، وہ کہتی ہیں کہ چلے جی ہماری مجبوری تھی، ہمیں وہ اس وقت جو، اور پھر اس کے بعد ان کی روٹین بھی نہیں بنتی، کہ جیسا کہ رمضان میں تو ایک اسکیجول بن جاتا ہے نا، اٹھنا سونا سب کچھ، سحری میں افطاری میں سب کچھ، لیکن عید کے بعد وہ روزے نہیں رکھتی، تو ان پر کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ عز و جل نے دوسرے پارہ میں جہاں روزے فرض کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر فرمایا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تو جب بیماری یا سفر ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد تم نے ان روزوں کی گنتی کو پورا کرنا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم نے اس گنتی کو پورا کرنا ہے، جو روزے رہ گئے تھے ان کو رمضان گزرنے کے بعد رکھنا ہے۔ کتنا بعد؟ کیا فوری بعد؟ نہیں، عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگلے رمضان آنے سے پہلے اپنے روزے مکمل کر لیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھا ہے تو اگلے دن بھی روزہ، اس سے اگلے دن بھی روزہ، اس سے اگلے دن بھی، آپ ایک دن روزہ رکھ لیں، ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھ لیں، ایک ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیں۔ آپ نے اگلے رمضان آنے سے پہلے، یہ آپ کے اوپر قرض ہے، فرض ہے اور قرض ہے۔ اگر آپ یہ روزہ نہیں رکھیں گے تو قیامت کے دن اس کے متعلق آپ سے حساب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ایسے فوت ہو جاتا ہے، اس کے اوپر رمضان کے فرض روزے تھے اور وہ روزے رکھے بغیر فوت ہو گیا، نہ اس کا جزیہ دیا گیا، فدیہ دیا گیا، اور نہ اس کے روزے رکھے گئے، تو وہ قیامت کے دن گناہگار ہے، مجرم ہے۔ اب اس کے اولاد یا اس کی بیوی، جو بندہ فوت ہو گیا، اس کی طرف سے رمضان گزرنے کے بعد روزے رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے اس کی طرف سے، لیکن اس کی طرف سے چھوڑے ہوئے روزے رکھنا اس کی اولاد کے لیے یا اس کی بیوی کے لیے لازمی اور ضروری اور فرض ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اس کے بعد بڑا اہم سوال ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی بوس و کنار کر سکتے ہیں یا پھر جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ روزے کا بیسیکلی مقصد تو یہ ہے کہ اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے حلال رکھا ہے۔ صرف جنسی عمل، جو مخصوص عمل ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔
آپ اپنی بیوی کو پیار کر سکتے ہیں, کس کر سکتے ہیں, گلے لگا سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ خوشی مذاق کے, دل لبھائی کے معاملات کر سکتے ہیں, ڈائلاگ گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن آپ صرف انٹر کورس نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں. اگر ایسا کر لیا تو آپ پر روزے کا کفارہ ہوگا, اور کفارہ 2 مہینے کے کنٹینیوسلی روزے ہوں گے. 60 روزے متواتر رکھنے ہیں, یا پھر 60 مسکینوں کو مستقل جو ہے وہ کھانا کھلانا ہے, یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے. تو روزے کی حالت میں اگر آپ جوان ہیں اور آپ اپنی بیوی کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, تو آپ کے لیے بوسہ لینا بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی شہوت کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ بوسہ بھی لے سکتے ہیں, گلے بھی مل سکتے ہیں, پیار بھی کر سکتے ہیں, صرف انٹر کورس نہیں کر سکتے. انٹر کورس کے علاوہ رومانس آپ ٹوٹلی کر سکتے ہیں بیوی کے ساتھ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, یہ اسلام اجازت دیتا ہے؟ بالکل اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھنے کے بعد لمبی کالز ملا لیتے ہیں, اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, تو کیا ان کا روزہ قبول ہوگا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, عباد الرحمن ہوتے ہیں, وہ تو فضولیات کی باتوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں, جھوٹ کی باتوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں, اور اس طرح کی باتیں جو شہوت کو برانگیختہ کرتی ہیں یا شہوت کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. کئی لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ باتوں باتوں میں اپنے آپ کو پورا کر لیتے ہیں. تو بھائی روزے کا مقصد اپنی شہوت کو روکنا تھا, روزے کا مقصد اپنے آپ کو برائی سے روکنا تھا. آپ جس کو منگیتر بنا کے, جس کے ساتھ ساری باتیں کر رہے ہیں, منگیتر بنا کے جس کا اوپر وہ ایک ہنی مون کا پیریڈ بھی گزارنے کے لیے چلے جاتے ہیں, تو یہ تو حرام ہے, یہ تو زنا ہے, یہ تو بدکاری ہے. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے, زبان بھی زنا کرتی ہے, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. تو آپ نے وہ ہاتھ جو آپ کا رکنا تھا, کسی غیر محرم کو چھونا نہیں تھا, اگر آپ نے اپنی کلاس فیلو کو, اپنی فرینڈ کو, فیملی فرینڈ کو, اپنے کسی بیسٹ فرینڈ کو یا عام فرینڈ کو یا اپنی منگیتر کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے, تو آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے. آپ کو تو عام دنوں میں بھی ٹچ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. تو کیا روزے کی حالت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ رہے گا اگر کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کر لیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کر لیا ہے تو کیا روزے کی حالت میں اس کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ آپ نے کبیرہ گناہ کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن روزہ ٹوٹنے کی میرے پاس دلیل نہیں ہے. دلیل نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا شروع کر دینا ہے. اللہ نے آپ کو اس سے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا یہ بہت آسان ہے, اس بات سے کہ تمہارے سر میں لوہے کا کیل ٹھونک دیا جائے. یعنی کسی بندے کے سر میں لوہے کا کیل ٹھونک دینا تو ہلکی بات ہے, آسان بات ہے کسی غیر محرم کو چھونے سے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کے ساتھ نوازا ہے, آپ اپنی شرم و حیا کا لحاظ رکھیں گے, اور روزے کی حالت میں بھی کسی مرد اور عورت کو آپ کے لیے چھونا, ٹچ کرنا یا ولگر گفتگو کرنا, بے حیائی کی گفتگو کرنا, یا جو میاں بیوی کے درمیان گفتگو جائز ہے وہ اپنی منگیتر یا گرل فرینڈ یا کسی بھی کلاس فیلو کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. آپ کے روزے کے اوپر یقیناً اس کا فرق پڑے گا اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کمی ہوگی اگرچہ وہ نہ ٹوٹے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بدقسمتی سے اب ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو ہے یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں, دین سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ٹائم ہم نے وہ اسپینڈ کرنا ہوتا ہے, اسے گزارنا ہوتا ہے, تو دین وی واچنگ دا ویڈیوز, فلمز, فنی ویڈیوز اور ایکشن موویز جو دیکھتے ہیں, کیا ان کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزے کا مقصد تھا رک جانا, روزے کا مقصد تھا اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جانا. اور روزے کی حالت میں ہی اگر آپ ٹک ٹاک بنانے کے لیے بیٹھ گئی ہیں, روزے کی حالت میں آپ لائیو آ رہے ہیں, آ رہی ہیں, یا روزے کی حالت میں آپ فنی کلپس دیکھ کر جوک جو ہے وہ فیلنگ لے رہے ہیں کہ جناب میں خوش ہو جاؤں, یہ کر لوں, روزے کی حالت میں آپ ڈرامے کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم کا ڈرامہ دیکھنا ہے یا اسٹار پلس کا ڈرامہ دیکھنا ہے, یا روزے کی حالت میں آپ یہ نہیں کرتے, گانا سننا شروع کر دیتے ہیں, تب بھی آپ کا روزہ نہیں ہے. آپ روزے کی حالت میں قوالی شریف سننا شروع کر دیتے ہیں تو تب بھی آپ کا روزہ نہیں ہے. آپ روزے کی حالت میں کوئی بھی مووی ویڈیو آپ یہ گزار رہے ہیں تو آپ اپنے روزے کو مشکوک کر رہے ہیں. روزے کی حالت میں تو آپ نے اللہ کا ذکر کرنا تھا, آپ نے تلاوت قرآن مجید کرنی تھی, آپ نے اذکار کرنے تھے, آپ نے نوافل کا اہتمام کرنا تھا, تو آپ اس کی جگہ پر اگر اسلامک موویز بھی دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کا روزہ جو ہے وہ روزہ نہیں رہے گا. جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ ارطغرل دیکھنا شروع کر دیں گے, وہ جو اسلامی ڈرامہ ہے ہم روزے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں, بالکل, تو روزے کی حالت میں وہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. روزے کی حالت میں اسلامی ویڈیو دیکھنا بھی جائز آپ دی میسج ویڈیو, دی میسج مووی ہے,
آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. روزے کی حالت میں سیدنا یوسف علیہ السلام پر ایک مووی بنی ہوئی ہے, وہ لوگ دیکھتے ہیں, حرام ہے. نبیوں کے ریلیٹڈ جتنی بھی موویز ہیں ان کو بنانا, ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور روزے کی حالت میں بالاولیٰ حرام ہے. آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح آپ روزہ رکھ کر جو ہے وہ ویڈیوز یا پھر ناول ڈائجسٹ, بالکل بالکل بالکل, جھوٹی کہانیاں, سٹوریز, ان کے اندر اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں کہ جی روزہ نہ لگ جائے, روزہ گزار لیں, تو آپ نے روزے کا مقصد نہیں سمجھا. آپ نے صرف بھوک پیاس برداشت کرنا سیکھی ہے. روزے کا مقصد تو تقوی حاصل کرنا تھا, اللہ کا قرب لینا تھا. ایسی صورت میں آپ کے لیے کوئی بھی لغو کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کے روزے کے مارجن کو کم کرے گا. جیسے آپ پیپر دیتے ہیں تو آپ کی ایکسیلنٹ کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ 100/100 لیں. نارمل کنڈیشن کیا ہے, چلیں جی 50-70 لے لیں. اور ایوریج کیا ہے, چلو جی 33 نمبر لے کے پاس ہو جائیں. اور بیڈ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ فیل ہو جائیں. اگر آپ نے روزہ رکھ کر مووی دیکھنی ہے, روزہ رکھ کر آپ نے ٹک ٹاک دیکھنا ہے, فلاں فلاں فلاں, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ نے اپنے روزے کو ضائع کر لینا ہے, اور شاید پاسنگ مارک بھی آپ کو نہ مل سکے. ٹھیک. اچھا, روزے کی حالت میں حکمرانوں پر تنقید کی جا سکتی ہے؟ اچھا, ایک ہے تنقید برائے تنقید, ایک ہے تنقید برائے اصلاح. ٹھیک ہے. تو تنقید برائے اصلاح تو فروٹفل ہے, ہونا چاہیے. اور ایک ہے کہ میں آٹا گوندی ہیلدی کیوں ہے, تو وہ تو کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ ٹھیک نہیں ہے. تو روزے کی حالت میں اگر آپ کلمہ حق کہتے ہیں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کلمہ حق کہنا یہ تو مطلوب ہے. اور اگر آپ منافق بنے ہوئے ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, تو آپ نے روزے کا مقصد ہی نہیں سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں یہ تو نہیں سکھایا گیا کہ کفار سے جہاد نہیں کرنا. اس وقت کی حکومت کس کی تھی؟ ابو جہل کی تھی. تو آپ اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر, کہ ان کا دعویٰ نظریہ غلط تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر, ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بہترین جہاد ہے, سب سے بہترین. تو یہ عبادت ہے, اور روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں. روزے کی حالت میں حکمرانوں پر تنقید جائز ہے. چلیں جی, اس کے بعد بڑا سوال یہ ہے کہ آج کل لائیو میچ چل رہے ہیں جناب, T20 ورلڈ کپ ہے, اور لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے میچ کا ٹاس ہو, بیٹنگ یا بالنگ ہو, اور ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے میچ دیکھیں. کیا روزے کی حالت میں میچ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ روزے کی حالت میں آپ میچ اس لیے منعقد کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تقویٰ نہ مل جائے. ہماری جو حکومتیں ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, PCB ہو یا دیگر ادارے, وہ اس لیے میچز کا انعقاد کر رہے ہیں کہ لوگ جناب زیادہ سے زیادہ انجوائمنٹ لے لیں. تو آپ نے قومی سطح پر جرم کیا ہے. آپ کرکٹ کے میچ کا میں خلاف نہیں ہوں, فٹ بال کے میچز کا میں خلاف نہیں ہوں, کریے, لیکن کیا رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں میچ نہیں ہو سکتے؟ آپ نے ورلڈ کپ T20 کا یا دیگر PSL کا یا دیگر میچز انہی دنوں میں رکھنے ہیں, تو آپ نے رمضان کے روزوں کے ساتھ مذاق کیا ہے, آپ نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. آپ روزوں کی عبادت کی جو اہمیت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. روزہ رکھ کر آپ کرکٹ دیکھنے کے لیے چلے گئے ہیں, میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں چلے گئے ہیں, تو اسٹیڈیم میں تو ننگی عورتیں بھی ہیں, خاص طور پہ جن کو اسپانسر کیا گیا ہے, جن کو باقاعدہ موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ کون عورت ہے جو زیادہ بیوٹیفل دکھے گی, کون ہے جو زیادہ ننگا دکھے گی. ان کو باقاعدہ ہائر کیا گیا, ان کو باقاعدہ پے کیا گیا, اور مسلم معاشرے سے, مسلم پاکستان سے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آپ ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں گے یہ رات کے ایونٹس ہیں, تو رات آپ کی لاہو و لعب کے لیے اور کرکٹ میچز کے لیے نہیں تھی, قرآن کی تلاوت کے لیے تھی, تراویح کے لیے تھی, رات عبادت کے لیے تھی, رات اذکار کے لیے تھی. رمضان کی راتیں بھی انتہائی قیمتی ہیں, جن میں لیلۃ القدر بھی آنی ہے, جن میں آخری عشرے کی طاق راتیں بھی ہیں, لیکن عام راتیں بھی اتنی عظیم الشان ہیں. رمضان کے دن بھی اور رمضان کی راتیں بھی انتہائی قیمتی ہیں. ان میں آپ اگر میچز کے اندر, فٹ بال کے یا کرکٹ کے میچز میں اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں, تو آپ نے رمضان کو نہیں پایا. معذرت کے ساتھ آپ روزے کا حق ادا نہیں کر سکتے. روزے وہ جائز مطلب نہیں ہے. جی, حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کیجئے. آپ مسلم قوم ہیں, آپ PCB کے خلاف آواز بلند کیجئے کہ رمضان میں میچز کو کینسل کیا جائے.
رمضان کے علاوہ جو ہے وہ اسٹول کیا جائے، اسکیجول کیا جائے، رمضان کے علاوہ میسج ہونے چاہیے، رمضان میں نہیں ہونے چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں بد نظری اکثر ہو جاتی ہے، لڑکی گزر رہی ہے، اس نے کوئی کپڑے اس طرح سے پہنے ہوئے ہیں کہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، وہاں پہ اٹریکشن چلی جاتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ روزہ مکروہ ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اللہ نے تو کہا ہے کہ مومنوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ زمانہ نبوی میں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی عورت نیم برہنہ لباس میں نکلے یا بالکل برہنہ۔ آج کل تو بالکل برہنہ والی کیفیت ہے کہ وہ لباس بھی پہنا ہوتا ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، جسم چلک رہا ہوتا ہے، حسن دکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ عاریات مائلات ممیلات، جو اپنی طرف لوگوں کو، جو ننگی ہوتی ہیں، جو لوگوں کو اپنا جسم دکھاتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اب مرد ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو پہلی تو بات یہ کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے، شرمگاہ اپنی اس کی حفاظت کرے، اور یہ صرف عورت پر ہی پردہ فرض نہیں ہے، مرد پر بھی نگاہوں کو جھکانا فرض ہے۔ اور اگر آپ کی نگاہ اتفاقاً پڑ گئی ہے تو وہ آپ کے لیے گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اتفاقاً نگاہ اتنا ہی پتا ہے کہ عورت آ رہی ہے اور آپ نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، سکین کرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو سکین کرنا ہے اور سکینر کے ساتھ گھر تک چھوڑ کے آنا ہے تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ آپ اپنے ایمان کے آبرو کے کل کرنے والے ہیں، آپ اپنے ایمان کو مار رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو مار رہے ہیں اور اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ جو ہے اس کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ تراویح میں آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے جی، تراویحیں تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں، بہت سے جو لیجنڈ ہے، جو نوجوان ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے، اور پھر اس کے اوپر نا میمز بھی بنتی، ویڈیوز بھی بنتی ہیں کہ وہ پیچھے ساری وہ مسجد بھری ہوتی ہے، آگے 5-7 بندے کھڑے، جیسے ہی رکوع کی جانب عوام جاتا ہے تو تب بھاگ کے وہ چلے جاتے ہیں اور وہ رکوع کے ساتھ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا تراویح ایسے ہو جاتی ہے، اور ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تراویح بہت بڑی عبادت ہے اور اتنا ذوق اور شوق ہے کہ مومن اس کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، مسجدوں کو سجایا جا رہا ہوتا ہے کہ تراویح کا اہتمام ہونا ہے، امام سلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خوبصورت آواز والے امام کے پیچھے تراویح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت۔ یہ کیسی بات ہے کہ دن کو بندہ بھوکا پیاسا ہو اور رات کو ہاتھ باندھ کے قیدی کا منظر پیش کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے قرآن سن رہا ہو، تو رحمتوں کا نزول۔ اور پھر پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں نوجوان بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور آپ والی بات کے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب امام جو ہے وہ رکعت ختم کر کے رکوع میں جائے، ہم بھاگ کے شامل ہو جائیں۔ تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوئی، اس نے نماز کا مذاق بنایا ہے۔ جو شخص رکوع میں جا کے شامل ہوگا، اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، چاہے وہ فرضی ہے، نفلی ہے یا تراویح کی عبادت ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنی نماز کو ضائع کر رہا ہے، یا وہ اپنے والدین کو دھوکہ دے رہا ہے، یا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ ہاں جی میں نے تراویح پڑھ لی ہے۔ آپ نماز میں امام کے ساتھ کھڑے ہوں، جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شامل ہوں۔ بعد میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آیا لیٹ ہے تو اس کے لیے جائز ہے، ایک ہے کہ وہاں پر موجود ہے اور وہ تراویح نہیں پڑھ رہا، تو ایسے لوگوں کو تو غور کرنا چاہیے کیا وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، آخر میں بس یہ بتا دیں کہ افطاری میں ایسے کون سے مشروبات ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کھانی چاہیے، جو شرعی لحاظ سے بھی اور پھر اس کو جو کہ طبی لحاظ سے بھی اگر بات کی جائے تو وہ؟ روزہ افطار کرتے وقت پہلی تو بات یہ کہ بہترین افطاری کیا ہے۔ سب سے پہلے افطاری کے لیے تازہ کھجوریں، ٹھیک ہے، کھجور میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی انرجی رکھی ہے، وٹامنز ہیں، کیلشیمز ہیں، پروٹینز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سارا دن کا بھوکا میدا، اس کو جیسے ہی کھجور ملے گی اور وہ تر ہو، تازہ ہو، تو وہ آپ کے جسم کے لیے انرجی ہے، بوسٹر ہے۔ اور اگر آپ کو تر کھجور نہیں ہے تو پھر جو خشک کھجور ہوتی ہے یہ بہترین ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ملی، کھجور نہیں ملی آپ کو، نہ تازہ نہ خشک کھجور، تو پھر آپ کے لیے بہترین جو ہے وہ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر لوگ روزہ افطار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ روزہ افطار کرنے کے لیے نمک رکھا ہوتا ہے، سالٹ رکھا ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو نمک کے ساتھ روزہ افطار کرنا کوئی سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ افضل عمل ہے۔ کھجور نہیں ہے تو پھر پانی کے ساتھ، پانی میں
روح افزا بھی ہو سکتا ہے، پانی میں جناب کچی لسی بھی دودھ والی ہو سکتی ہے، یا عام پانی سادہ پانی بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بوتل بھی ہو سکتی ہے. لیکن روزے کی حالت میں بالخصوص آپ نے سارا دن بھوکے پیاسے رہے، آپ کے کڈنی جو ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوئے ہیں، ایسی صورت میں اگر آپ کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، 7 اپ، اسپرائٹ، کوکا کولا، پیپسی، تو آپ کے کڈنی فیلئر کا 99% چانس ہے. یہ طبی ماہرین کہتے ہیں. بالکل جو گردے کے اسپیشلسٹ ہیں وہ اسپیشل طور پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ روزے کو افطاری کے وقت آپ نے کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہیں کرنا، سادہ پانی لیں، آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا. اور روزے کی حالت میں آپ جس طرح حرام سے رکے ہوئے ہیں، کچھ لوگ روزہ افطار کرتے ہیں سگریٹ کے کش کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، آپ نے روزے کو سمجھا ہی نہیں ہے. سگریٹ حرام ہے، مکروہ نہیں ہے، حرام ہے. آپ نے سارا دن تو اللہ کی فرمانبرداری کر لی، اور اب آپ نے اس کو حرام نشے کی صورت میں آپ سگریٹ کی طرف چلے گئے، تمباکو کے پان کی طرف چلے گئے، یا آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی ڈرنک کر لیا، شراب وغیرہ پی لی، تو آپ کا روزہ نہیں ہوا. آپ نے مسنون طریقے سے روزہ افطار کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے، آخر میں مختصر پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا، عنایتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہوا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. اللہ نے جنت کو سجا دیا ہوا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہوا ہے، اور جنت کے راستوں کو آسان کر دیا، کیونکہ ہمارا ازلی دشمن شیطان اس کو بھی بند کر دیا ہے. تو اب آپ اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جائیں. میں اس حدیث کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا، یا باغی الخیر اکثر و اتمم، اے نیکی کو چاہنے والے اور نیکی کر، آگے بڑھ، مسابقت کر، اور اے برائی کو چاہنے والے رک جا، ٹھہر جا. تو اللہ کا یہ پیغام ہے کہ برائی سے رکنا ہے اور نیکی میں آگے بڑھنا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ عبد القیوم ظہیر صاحب، جنہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے ان جو پیچیدہ مسائل کا ہمیں حل بتایا، اور پھر اسے شریعت کے مطابق بتایا کہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اور ہمیں اس سے دوری اختیار کرنی پڑے گی. ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ اپنے سینوں میں قائم کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے رب کے قریب ہونا ہوگا، اور اس رمضان المبارک کا ہمیں خوب فائدہ اٹھانا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.